ایک گاؤں کے کنارے ایک پرانی اور خستہ حال حویلی تھی جسے لوگ بدروحوں کا مسکن کہتے تھے۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں جس سے گاؤں والے خوف زدہ رہتے تھے۔ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہ کرتا، لیکن نوجوان ریحان جو ہمیشہ حقیقت کو جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا، اس نے اس حویلی کے راز کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات چاندنی رات میں ریحان نے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک بہت بڑی گھنٹی کی آواز سنا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن وہ آوازیں اس کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ریحان نے ہمت جمع کی اور اس دروازے کے پار قدم رکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں پرانی تصویریں اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر تھے۔ اچانک ایک تصویر نیچے گر گئی اور ریحان کے قدم رک گئے۔ ریحان نے تصویر کو الف تو اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک پرانا صندوق نظر آیا۔ صندوق کھولتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چمکدار چیز آئی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ریحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ اچانک اس کی پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ریحان نے فوراً مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں گہرائی اور غم تھا۔ وہ بولا، یہ خزانہ تمہارا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہاں اپنے خون سے قیمت چکائی ہے۔ ریحان نے سوچا کہ یہ خزانہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس بوڑھے نے ریحان کو بتایا کہ یہ خزانہ ایک لعنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ خزانہ گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو گاؤں میں بے چینی اور فساد پھیل جائے گا۔ ریحان کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے فوراً صندوق بند کر دیا۔ بوڑھے آدمی نے اسے نصیحت کی کہ حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔ ریحان نے حویلی کو چھوڑ دیا اور گاؤں واپس آ گیا۔ اگلے دن ریحان نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتایا اور اس دن کے بعد حویلی سے عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ریحان نے سیکھا کہ کبھی کبھی کچھ رازوں کو پراسرار ہی رہنے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے چھپی سچائی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اخلاقی سبق: ہر راز کو جاننے کی کوشش نہ کریں، بعض اوقات کچھ باتوں کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔